حقیقی مدنی منع حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا نہیں رہ گیا جو دشمن کے مقابلے پر تلوار پکڑ کر جا سکے۔ خیمہ سونا پڑا ہے، اب تنہا امام عالی مقام کی ذات رہ گئی ہے اور ایک فرزند دلبند حضرت سیدنا امام زین العابدین باقی رہ گئے ہیں جو بیمار ہیں۔ باوجود کمزوری اور بیماری کے خیمے سے باہر تشریف لائے اور امام پاک کو تنہا دیکھ کر اپنی جان نثار کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنے بیمار بیٹے کو سہارا دیا اور فرمایا، بیٹا تم جانتے ہو کہ آج اس میدان کربلا میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ چکے ہو۔ اگر تم شہید ہو گئے تو پھر ان پردہ داروں کو مدینے کون پہنچائے گا؟ ان کی حفاظت و نگہداشت کون کرے گا؟ میری نسل کس طرح چلے گی اور حسینی سیدوں کا سلسلہ کس طرح جاری ہوگا؟ اور اب تو دین و اسلام کی نشر و اشاعت اور قرآن و سنت کی تبلیغ اور قرآن و شریعت کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے، اور احکامات الہیہ کی رکھوالی اور خلافت اسلامیہ کی پاسبانی تمہارے سپرد ہے۔ بیٹا تم زندہ رہو، خدا تمہیں زندہ رکھے تاکہ تم دنیا کو بتا سکو کہ جب اس زمین پر فسق و فجور کے اندھیرے چھا جائیں اور جب اللہ کے بندوں کے سروں پر ملوکیت اور آمریت کی تلوار لٹک رہی ہو تو اس وقت میرے باپ حسین کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر کے ملت اسلامیہ کو زندہ رکھنا۔ امام علی مقام نے اپنی شہزادے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی نصیحتیں فرما کر میدان کی تیاری فرماتے ہیں۔ جب کوئی میدان کی طرف جاتا، امام علی مقام اس کی ناز برداری فرماتے، اس کے ہتھیار سجاتے، اس کو گھوڑے پر سوار کراتے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اب امام علی مقام امام عرش مقام کو گھوڑے پر سوار کر کے رخصت کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ اتنے میں آپ کی مظلومہ بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سر تا پا چادر میں ملبوس خیمے سے باہر نکلتی ہے اور رو کر کہتی ہے، بھیا اگر آپ کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا تو آپ کو آپ کی بے کس بہن زینب رخصت کرے گی۔ سیدہ زینب کو دیکھو، مظلومہ زینب کو دیکھو، مغمومہ زینب کو دیکھو، یہ بھی اپنے پیارے بھائی کو جنت کا دولہا بنا کر رخصت کر رہی ہیں۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں تشریف لائے۔ حق و صداقت کا روشن آفتاب سرزمین شام میں طلوع ہوا۔ امام علی مقام نے حجت کے لیے ایک بار پھر خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دشمنوں کو کوئی عذر نہ رہے۔ دل پر مصطفیٰ کا لال بے کسی اور بھوک و پیاس کی حالت میں اپنی اصحاب و آل کی جدائی کا زخم لیے ہوئے گرم ریگستان میں 20,000 لشکر کے سامنے تشریف فرما ہے۔ تمام حجتیں ختم کر دی گئیں۔ اپنی فضائل اور اپنی بے گناہی سے دشمنوں کو آگاہ کر دیا اور بار بار یہ باور کرا دیا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا اور اس وقت بھی ارادہ جنگ نہیں ہے۔ اب بھی موقع دو کہ واپس چلا جاؤں۔ مگر 20,000 کی تعداد امام کو تنہ تنہا دیکھ کر جوش بہادری دکھانی چاہتی ہے۔ جب امام نے اطمینان فرمایا کہ سیاہ دلان باطل کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا اور وہ کسی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ تم جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو۔ آؤ آؤ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو، جسے میرے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ مشہور بہادر و نبرد آزما کو سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا، میدان میں بھیجے گئے۔ ایک بے حیا تلوار چمکاتا ہوا زہرا کے لال کے مقابلے میں آتا ہے، امام علی مقام کے سامنے اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہے، غرور سے سرشار ہے۔
کثرت لشکر اور تنہائی امام پر نازاں ہے، آتے ہی امام کی طرف تلوار کھینچتا ہے، ابھی ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ امام نے ایک ضرب لگائی، سر کٹ کر دور جا پڑا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ دوسرا بڑھا اور ایک نعرہ مارا اور پکار کر کہا، اے امام، دنیا بھر کے بہادر میری شجاعت کا لوہا مانتے ہیں، آج تم میرے زور قوت کو اور میرے داؤ پیچ کو دیکھ لو گے۔ ابن سعد کے لشکری اس متکبر شخص کی ڈینگوں سے بڑے خوش ہوئے اور سب دیکھنے لگے کہ کس طرح امام کا مقابلہ کرے گا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام بھوک و پیاس کی شدت حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے نڈھال کر دیا ہے، ایسے وقت امام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں۔ جب وہ غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا امام کے سامنے آیا، امام نے تلوار سے 2 ٹکڑے کر کے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد عمرو سعد چلایا، اگر جنگ کا یہی انداز رہا، تم ایک ایک کر کے امام کے مقابلے میں جاتے رہے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، فیصلہ امام کے حق میں ہو جائے گا، انہیں موقع نہ دو، انہیں چاروں طرف سے گھیر لو۔ چنانچہ دشمنوں نے حضرت امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلوار برسانی شروع کر دی۔ یک بارگی ظالموں نے تیروں کا می برسا دیا اور اس طرح تیروں کا می برساتے ہوئے ایک دم گھیرے میں لے لیا۔ آپ کا گھوڑا شدید زخمی ہو چکا تھا، چنانچہ ناچار ایک مقام پر ٹھہرنا پڑ گیا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم نشانہ بنے ہوئے ہیں، نورانی جسم زخموں سے چور چور ہو رہا ہے۔ بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محرم میں امام کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یک بارگی ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا، یہ وہی مقدس پیشانی ہے جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوما تھا۔ امام علی مقام کو چکر آ گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے اور سجدہ ریز ہو گئے، نورانی پیکر خون میں نہا گیا۔ ظالم آپ کا سر اقدس تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام کا سر سجدے میں ہے، امام کا سر جھکا تو کسی ظالم کے آگے نہیں جھکا، بلکہ جھکا تو اب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ بلاخر ایک روایت کے مطابق شمر پلید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ کے گھوڑے نے آپ کے خون پاک میں اپنی پیشانی رکھ دی اور خیمے کی طرف دوڑا۔ جب بیبیوں نے دیکھا کہ گھوڑا آ رہا ہے تو ڈیوڑی پر نکل آئیں، مگر گھوڑا قریب آیا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ گھوڑے کی زین خالی تھی، ان کے کلیجے پھٹ گئے، بیبیوں پر قیامت قائم ہو گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تابانہ پکاری، شہر بانو شہزادی سکینہ کو سنبھال لو، میں بھیا کی خبر لینے جا رہی ہوں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری طرف سے کروڑوں سلام ہو۔ اے امام علی مقام، آپ کے 100,000 شکر کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، آپ نے یزید پلید کی بیعت نہ کی۔ اگر آپ یزید پلید کی بیعت فرما لیتے تو قیامت تک یہ سلسلہ چل جاتا کہ کسی فاسق و فاجر کی بیعت جائز ہو جاتی، درست ہو جاتی اور آپ کا بیعت کرنا اس کی سند ہو جاتی۔ اے امام علی مقام، آپ کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ آپ خود تو گر گئے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ اے امام علی مقام، جس طرح آپ نے راہ خدا میں قربانیاں دیں یہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ آپ نے شجر اسلام کی آبیاری
خون علی اکبر سے کی، آپ نے شجر اسلام کی آبیاری خون علی اصغر سے کی، آپ نے شجر اسلام کی آبیاری اپنے رفقا اور اپنے اہل بیت اطہار کے خون سے کی۔ آج پھر شجر اسلام خزاں کا شکار ہوا جا رہا ہے، آج پھر اسلام پر طرح طرح سے دشمنوں کی یلغار ہے۔ دشمن یکجا ہو کر اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں۔ اسلام کو وہ توپ کے گولوں اور بموں سے نہیں مٹا سکا تو اس نے مسلمانوں پر زہر کے میٹھے تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ اس نے فیشن کے ذریعے مسلمانوں پر یلغار کر دی اور مسلمان فیشن کی یلغار سے زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دلوں سے سنتوں کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ مسلمان فیشن کا پتلا ہو گیا۔ بہت سارے اسلام کا نام لینے والے تو ہیں مگر عملی طور پر نظر نہیں آتے۔ اب تو مسلم اور غیر مسلم کی پہچان تک ختم ہو گئی۔ اے امام عالی مقام، آپ نے آخری وقت بھی زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود دشمن تلوار لیے آپ کے سر پر کھڑا ہے، پھر بھی آپ نے سجدہ کیا، لیکن مسلمان پر دشمن کا وار چل گیا اور یہ پنکھوں کے نیچے بلکہ ایئر کنڈیشنر کے سائے میں بھی سجدہ کرنے سے گریزاں ہے، نماز پڑھنے سے دور ہے، اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے 3 دن بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنی جانیں قربان کی، لیکن اب مسلمان اپنی جان مال پر تو قربان کر سکتا ہے، دولت کے لیے تو قربان کر سکتا ہے، لیکن راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے اس میں کوئی جرأت نہیں۔ ارے جان تو جان، نہ وہ مال اب قربان کر سکتا ہے، نہ وہ وقت کی قربانی دے سکتا ہے۔ اے امام، آپ نے اسلام کی خاطر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا، آپ نے اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا، آپ نے اسلام کی خاطر وقت بھی دیا، مال بھی دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن اب مسلمان آپ کی محبت کا دم تو ضرور بھرتا ہے، آپ کی نیاز شوق سے کھاتا ہے، مگر آپ کی پسند نماز کی طرف نہیں آتا۔ اگرچہ آپ کی نیاز ہمارے لیے باعث سعادت ہے، لیکن آپ کی پسند نماز 100,000 باعث سعادت ہے۔ محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو، محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو، ارے سر کٹانا تو دور کی بات ہے۔ حسین ابن حیدر کی مانند یارو، نمازوں میں سر کو جھکا کر تو دیکھو۔ محبت حسین کا دم بھرنے والوں، الفت صحابہ پر کٹ مرنے کی بات کرنے والوں، ہمت کرو اور آج سے عہد کرو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔